بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. گلگت بلتستان کے الیکشن ہو چکے ہیں اور یہ الیکشن مبصرین کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے پرامن اور منصفانہ الیکشن ہے، کیونکہ الیکشن میں اکا دکا واقعات کا ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہوتی، لیکن کوئی بڑا اہم ترین واقعہ وہاں نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ کل ایک جلوس نکلا جنہوں نے محکمہ زراعت کی گاڑی کو آگ لگائی اور اس کو کافی اخبارات نے ہیڈ لائن بلکہ پرائم لائن پر بھی چھاپا. اس طرح کے حالات نہیں تھے، لیکن بہرحال کچھ اخبارات کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. جس وقت الیکشن ہو رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ گلگت میں پاکستان کی تمام مین سٹریم پارٹیوں نے بہت بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کیا. اس میں مریم نواز شریف صاحبہ تھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کر رہی تھیں، اور بلاول بھٹو زرداری تھا تو تقریباً 20 دن تک وہاں رہے اور ہر جلسے کافی بھرپور تھے. لیکن باہر جلسوں میں سارے لوگ ووٹر نہیں ہوتے، کیونکہ جلسے میں کچھ کم عمر لوگ بھی ہوتے ہیں اور جلسوں میں لوگ چلے بھی جاتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو اس پر آپ اپنی ریزرویشن دے سکتے ہیں، لیکن بار بار کی گنتی کے باوجود حالات جوں کہ تو ہی ہیں اور سیاسی پارٹیوں نے خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی ریزرویشن ابھی تک موجود ہیں. اس پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میر افضل صاحب. دوسرا ہمارا موضوع ہے کہ کورونا شدت اختیار کر چکا ہے اور یہ اس وقت تقریباً 800% تک اس کی ریشو پچھلے دنوں کے مطابق ہو چکی ہے اور ہاف سینچری سے زیادہ اموات بھی ایک دن میں ہوئی ہیں. اپوزیشن کے جلسوں کی ضد جاری ہے اور پورا سندھ انہوں نے شام 6 بجے کے بعد تمام مارکیٹیں بند کرنے کا حکم دے دیا ہے. تمام جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور شادی ہال اور اس قسم کے تمام فنکشنوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. خاص طور آزاد کشمیر میں سخت ترین لاک ڈاؤن ہے. اس پر بات کریں گے. اور دوسرا کور کمانڈر میٹنگ میں کیا فیصلے ہوئے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں جو افغانستان کا دورہ کیا تھا، علاقائی بدلتی ہوئی صورتحال میں اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید عالم صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے MNA ہیں، ڈاکٹر احسن محمود صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور کرنل اسد محمود صاحب ہیں، اور لائن پر جس طرح میں نے بھی کہا کہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بھی موجود رہیں گے. جی ڈاکٹر احسن صاحب، آپ کے سے آغاز کرتے ہیں کہ الیکشن کے دوران ظاہر ہے میڈیا کا زمانہ ہے، لمحہ بلمحہ آپ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ پہلی دفعہ بلکہ ہوا کہ وہ جو معصوم لوگ تھے، پہلے تو الیکشن ہوتے تھے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن ان جلسوں میں ان لوگوں کو بھی یہ پاکستان میں جو جلسوں میں ہوتا ہے اس قسم کی زبان بھی سننا پڑی. کسی نے کسی کو کچھ کہا، اس میں حکومتی پارٹی بھی شامل ہے، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی قائد نے بھی جو الفاظ استعمال کیے، سر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں جا کے میرا خیال ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوگا ان لوگوں کو پتہ چلا کہ الیکشن ہوتے کیا ہیں. الیکشن ہو گئے، الیکشن کمیشن موجود ہے، یعنی اپنے ریزرویشن وہاں جا کے تو حل کی جا سکتی ہیں. ری کاؤنٹنگ بھی کئی دفعہ ہوئی، آخر کار جو رزلٹ نکلا اس میں PTI کے 10 ووٹ اس وقت تک ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون 2 ہیں اور پاکستان پیپل پارٹی ہے، وہ 7 آزاد امیدوار ہیں، اور ایک جو ہے وہ اسلامی اس قسم کا محاذ ہے، انہوں نے 1 سیٹ حاصل کی ہے. حکومت میں سمجھتا ہوں بظاہر لگ رہی ہے کہ PTI کی ہی بنے گی. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں گلگت بلتستان میں جس طرح کے انتخابات ہوئے ہیں، میں آن اے ویری سیریس نوٹ یہ کہوں گا کہ کاش پورے پاکستان میں بھی ایسے انتخابات ہو سکیں. کمال ماحول تھا. مریم نواز، بلاول بھٹو، وفاقی وزراء خوب بڑے بڑے اپنی مرضی کے جلسے کرتے رہے، اپنی مرضی سے الفاظ جو کہنا چاہتے تھے کہتے رہے، جو کنونس کرنا چاہتے تھے اپنے ووٹرز کو ان کو فلی آزادی ملی، انہیں پورے مواقع ملے. اور 1160 پولنگ سٹیشنز تھے الیکشن والے دن. کسی ایک پر بھی کسی بہت بڑے ناخوشگوار واقعے کی کوئی خبر کوئی چیز نہیں سامنے آئی. اور میں حیران ہوں اور سلام کرتا ہوں گلگت بلتستان کے عوام کو کہ انہوں نے بڑے ڈسپلن سے قطار میں بڑے، جہاں بھی آپ دیکھ لیں وہاں شارٹس مل رہے تھے، کلپنگ چل رہی تھیں، وہ قطار میں کھڑے ہیں. خواتین ہیں یا مرد ہیں، 4 لاکھ مرد ووٹرز، 3 لاکھ خواتین ووٹرز، 7.25 لاکھ ووٹرز تھے وہاں پر. انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا. اور جہاں تک رہ گئی دھاندلی کی بات، میں یہاں وہ بھی ایک سیریس نوٹ ایک بات آپ کو یہاں ایک باور کرانا چاہتا ہوں میڈیا کو
کہ سب سے بڑی جمہوریت دنیا میں یو ایس اے ہے، اس کے انتخابات ہوئے، اس میں بھی ٹرمپ نے دھاندلی کا ایک سنگین الزام عائد کیا اور بڑی سنجیدگی سے عائد کیا. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ اس میں جو انتخابی عمل ہے اس میں جو ہارنے والا فریق ہوتا ہے وہ دھاندلی کا الزام تھوپ دیتا ہے. اگر ٹرمپ تھوپ سکتا ہے تو یہ ہمارے مریم نواز اور بلاول بھٹو بھی تھوپ ٹرمپ کا سکتے تو ہیں. خیر اس سے بھی آگے وہ جا رہا ہے. اس کو تو وہاں بس سے آپ سمجھ نکالنے لینا کے کہ لیے یہ کیا ایک کرنا جمہوریت کی ایک ادا، آج سے اس کو ایک جمہوریت کی ادا بنا لیں آپ. جمہوریت کی ادا بن گئی ہے کہ ہارنے والا جو فریق ہے وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. آپ یقین کریں کہ نہیں، چلو اس کو سلسلے ریزرویشن ہو بھی سکتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ اس کا آپ بیل آؤٹ کرتے ہیں ہر چیز کو. ہوتی ہے دھاندلی بھی، اور یہ اس کا فورم موجود ہے. الیکشن کمیشنر ری کاؤنٹنگ ہے، آپ کروا سکتے ہیں کہ ووٹ صحیح گنے نہیں گئے تو وہ گنے گئے، کئی دفعہ گنے گئے. پھر سر لیکن دیکھیں مقابلہ آپ دیکھیں جو ریزلٹس آئے ووٹرز کا مقابلہ کتنا سخت تھا، بالکل ساتھ ساتھ زیادہ جو ہے گلگت بلتستان کے مقابلہ ہوتا رہا. جو حلقہ 2 ہے نا، اس پر یہ ری کاؤنٹنگ جو ہوئی تو پھر وہ ووٹ زیادہ بڑے. پھر بھی پیپل پارٹی خاص طور پر، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون نہیں ہے اس وقت، وہ وہاں جنہوں لوگوں نے یہ مظاہرہ کیا، آگ لگائی اور کافی ہنگامہ کھڑا کیا، تو حالات جو خبریں تو یہ ہے سر کہ آگ لگوائی گئی. دیکھیں یہ ایک غریب ملک ہے، یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جلسوں میں اکٹھا کرنے کے لیے بھی کیا کیا جاتا ہے لوگوں کو. یہاں پر تشدد آمیز جو مظاہرے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایسے کارکنان ہوتے ہیں، ہر جماعت میں ہوتے ہیں. میں کسی ایک جماعت پہ نہیں یہ کہہ رہا، یہ بڑا افسوسناک ہے لیکن یہ حقیقت ہے، ہر جماعت میں ہوتے ہیں. اور اس میں وہ جو آگ لگائی گئی چیز جو اس طرح کیا گیا وہ اس کو سبوتاز کرنے کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہار جائے، جمہوریت کی ایک ادا یہ بھی ہونی چاہیے، جمہوریت کا حسن اس میں بھی ہونا چاہیے کہ اگر آپ ہار گئے تو اس کو ہار کو تسلیم کریں، بڑا جیتے ہوئے فریق کو کام کرنے کا موقع بات دیں. کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو الیکشن کی جو کمپین چل رہی ہے اس وقت حکومت کے خلاف، جو پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے، تو یہ بھی تو دھاندلی کے خلاف ہی نکلے ہوئے ہیں نا. نہیں دھاندلی کے خلاف بھی دیکھیں. اب یہ پی ڈی ایم نہیں سر، پی ڈی ایم کا دیکھیں، پی ڈی ایم کا دھاندلی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں سر سلیکٹ گیا الیکشن؟ سر سلیکٹڈ دیکھیں، سلیکٹڈ تو ایک میں سمجھتا ہوں یقین کریں انتہائی ناجائز ٹرم ہے. ایک یہ تو آپ اپنے ملک کے نظام کو معطون کر رہے ہیں. کیا آپ اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھے وہ سلیکٹڈ نہیں تھے؟ پھر کیا اس سے پہلے جب وہ وزیر اعلیٰ بنے وہ سلیکٹڈ نہیں تھے؟ سر یہ نہ کہیں سلیکٹڈ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا وزیر اعلیٰ سب لائن پر آ جائیں تو کیونکہ آپ سوال جواب بھی کر سکیں گے. جی کرنل صاحب، آپ تھوڑا روشنی ڈالیے کہ گلگت بلتستان میری نظر میں وہ یہ ہے کہ 5واں صوبہ بھی بننے جا رہا ہے اور سینسٹیو اس لحاظ سے بھی ہے کہ آپ کی اس وقت اندرونی اور بیرونی جو دشمن ہیں وہ پورے ایکٹیو ہیں. اور آئی ایس پی آر کی بھی آپ دیکھیں پریس کانفرنس وزیر خارجہ کی بھی، اس میں بلتستان گلگت کا خاص طور پر ذکر ہے. ساتھ ہی ان کے بھی لائن آف کنٹرول ہے، شاہراہ ریشم ہے، چائنا انڈیا کنفلکٹ ہے. اس لحاظ سے 5واں صوبہ بھی بننا ہے. تو اگر اس کو ہم یعنی متنازع ہی بنا دیتے ہیں اور اس کو ایسا کاروائی کرتے ہیں، جس طرح جلسوں میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین کہتے تھے کہ یہ جلسے جو ہیں ثابت ہو گیا کہ ہم جیت گئے، ادروائز ہم روڈ کو بلاک کریں گے، جلسے کریں گے اور اس کے خلاف تحریک چلائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ اقبال شاہ صاحب. بالکل گلگت بلتستان کے اندر اس وقت جو سچویشن دیکھتے ہیں، دیکھیں الیکشن تو ہو چکے ہیں اور اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ایک انٹرم گورنمنٹ موجود تھی. میر صاحب کو میں ویلکم کر لوں. میر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. اس وقت پینل میں آپ کے ساتھ موجود ہیں وحید عالم صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے اور لاہور سے ہیں، یعنی میاں صاحب کی سیٹ سے عام طور پر الیکشن لڑتے ہیں، اور ڈاکٹر اسد محمود صاحب ہیں اور کرنل اسد محمود ہیں. ویلکم. ذرا بات سن لیں کرنل صاحب کی، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں پلیز. تھینک یو. اچھا، اب جب ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں، انٹرم گورنمنٹ موجود تھی، الیکشن کمیشن وہاں پر موجود تھا، پورا سسٹم آپ نے یہ دیکھا. اچھا، اسی کے ساتھ دیکھیں اگر یہ الیکشن جو ہوئے ہیں اس پچھلے ویک میں، اس کو تھوڑا چلے جائیں 5 سال پہلے، تب بھی یہی سیٹ اپ موجود تھا، اور اس سے پہلے بھی 5 سال چلے جائیں تو تب بھی اسی طرح کا سیٹ اپ موجود تھا. اچھا، چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں. وین دیر ور آئی کین سے کہ دیر ور 2 پارٹی سسٹم ان دی کنٹری، کہ یہ 2 پارٹیز تھیں کہ پہلے کسی کا نمبر ہے پھر اگلے کا نمبر آ گیا تو چیزیں چل رہی تھیں. اب پرابلم کیا ہوئی ہے کہ ملک کے اندر ایک تیسری پاور آ گئی ہے، یہ تیسری پارٹی آ گئی ہے، اور اس تیسری پارٹی نے کہا جی کہ کیک تو اسی طرح کا ہے، اس میں میرا بھی ایک لحاظ سے حصہ بنتا ہے. آؤٹ سے دے آر ان پار. اس وقت پاکستان کے فیڈرل گورنمنٹ کی تھی جس کی فیڈرل گورنمنٹ وہ میں سمجھ رہا ہوں، بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اس سے آپ پہلے باریاں لگی ہوئی تھی جی بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر نون لیگ کی گورنمنٹ سینٹر کے اندر تھی تو ان کو 15-16 بلکہ 17 سیٹوں کے ساتھ دیور گلگت بلتستان
اس سے پہلے جب پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر تھی تو ان کی وہاں پر ایک ریاستی حکومت تھی. یہ جنرلی آپ نے دیکھا ہے کہ جب گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر کے اندر جس کی جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے وہی پارٹی جو ہے وہ وہاں پہ بھی ایک ریاستی حکومت بناتی ہے. ایک تو میں اس کو اس اینگل سے کہوں گا, بٹ ادر دین دیٹ میں کہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو میرا خیال ہے ہم جتنا بھی اپریشیٹ کریں کہ کم ہے. جس طریقے سے انہوں نے ایک الیکٹورل ڈسپلن کا میں سمجھتا ہوں کہ مظاہرہ کیا, چاہے وہ مریم صفدر کے جلسے تھے, چاہے آپ بلاول کے جلسوں کی بات کریں, اور چاہے آپ پی ٹی آئی کے جلسوں کی بات کریں. سو وٹ از دیٹ, دے ہیڈ دس سینس کہ وہ ہر پارٹی کے اندر گئے, ہر ایک کو سنا, ہر ایک کی تقاریر کو سنا, اینڈ دین دے ایکچولی جس کو کہتے ہیں کہ اپنا مائنڈ سیٹ شو کیا جی کہ ہاں وہ کس کی طرف ایک لحاظ سے جانا چاہ رہے ہیں. پھر ایک اور چیز دیکھیں, اب اس سے پہلے کیا ہوتا رہا کہ اوکے کلیئر میجورٹی کے ساتھ دیر ہیڈ بین نو ایشو جی کہ اگر نون لیگ کی گورنمنٹ تھی سینٹر میں تو ان کی حکومت ہوتی تھی جی بی کے اندر بھی, اے جے کے اندر بھی, اینڈ لائک واز اٹ گوز فار پیپلز پارٹی آلسو. یہاں پر اس دفعہ کیا ہوا کہ اب دیکھیں صرف 10 سیٹیں ہیں جو کہ ملی ہیں پی ٹی آئی کو, 3 سیٹیں آ گئیں پیپلز پارٹی کو, 2 سیٹیں چلی گئی نون کو, اور 7 آپ نے بتایا کہ انڈیپینڈنٹ کو گئی ہیں. انڈیپینڈنٹ آپ ان کو ایک لحاظ سے جوائن کرنے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کو لائکلی تو یہی ہے سرٹلی یہ میجورٹی کے اندر بھی آتے ہیں جی, بالکل 2 سیٹیں ان کے پاس. انڈیپینڈنٹ کی میں نے آپ سے عرض کیا کہ 7 سیٹیں ہیں. نو ایک تو جمہوری کلچر جس کا ایسنس آپ نے بھی بالکل تذکرہ کیا کہ جی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر اگر یہ ساری چیزیں سب کے سامنے آتی ہیں and nothing less than the sitting president of the United States he says کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ریپیٹ کر لیں گے پھر ذرا. بھائی عالم صاحب آپ نے دیکھا کہ وہاں الیکشن بلکہ پہلی دفعہ ایسے بھی ہوا کہ گورنر بھی وہاں کے ہی اور پھر انٹرم وزیر اعلیٰ بھی وہاں کے ہی تھے اور فگر لائن پر بھی موجود ہیں, اور ان کی شہرت میں تو ان کو مبارکباد دیتا ہوں پروگرام کی وجہ سے کہ آپ نے بڑا اچھا الیکشن کے دوران کنٹیسٹ کروایا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوئے. اور جس طرح الیکشن میں ہوتے ہیں کہ کافی جن پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں گئی ہوئی تھیں تو ان کو اس لیے میں تو مبارکباد دیتا ہوں. تو بیتا ہوں کیا کہیں گے, آپ کو کیا ریزرویشن ہے مسلم ان کو کہ جلد سے بڑے دے کے آپ کہتے ہیں ہم جیت رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری ریزرویشنز وہی ہیں جو پی ڈی ایم کے ہم جو جلسے کر رہے ہیں کہ اس ملک میں پہلے بھی دھاندلی ہوئی اور اب بھی دھاندلی ہوئی. یہ اس بات, میری بات سنیں, اس بات کا جواب دے دیں کہ کیا ہمارے لوگوں کو جو شیر کے نشان پر الیکشن لڑنا چاہتے تھے ان کو راتوں رات اٹھا کر انہیں تبدیل کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ پہلا سوال یہ ہوئی پری پول ریگنگ, وہ ہمارے لوگ تھے. دوسری بات یہ کہ اس میں 9 سیٹیں ملی پی ٹی آئی کو, 7 سیٹیں 10 11 کر لیں, لیکن میجورٹی نے پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کیا. پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے آپ کا, اس میں کوئی حرج نہیں. میجورٹی نے ان کو ریجیکٹ کیا. اب یہ کون سا اخلاق ہے یا کون سی وہ اسٹریٹجی ہے کہ پی ٹی آئی اپنا وہاں پر یہ سارا کچھ جو ہے وہ امپوز کرنا چاہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کیا یہ دھاندلی نہیں ہے کہ انہوں نے جا کر وہاں صوبے کا اعلان کر دیا اسمبلی کی پرمیشن کے بغیر؟ اور یہ باتیں قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب آن دی فلور آف دی ہاؤس کہہ چکے ہیں پہلے. عمران خان صاحب آئیے مل کر انتخابی اصلاحات کریں, گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات کریں, جنوبی پنجاب کو بنانے کی بات کریں, اور میثاق معیشت کریں. تو یہ آپ اسمبلی سے کیوں نہیں پاس کروایا؟ اور آپ نے خود جا کر, کیا یہ دھاندلی نہیں ہے ان کو یہ بتانا کہ یہ میں بنا رہا؟ یہ پاکستان 2009 میں تو بلاول کہتا ہے میرے ابا بنا گیا تھا. چلے بس ٹھیک, انہوں نے کیا نا جی اس وقت. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جو اب ہو رہی ہے. انہوں نے جا کر کہا کہ نہیں کہا میں بنا رہا ہوں؟ کیوں کہا, کس کی اجازت سے کہا؟ چلو یہ تو ٹیکنیکلٹیز ہوگی نا. کیا الیکشن فری اینڈ فیئر تھے؟ نہیں, بالکل نہیں تھے. کیسے؟ میں نے بتا دیا نا کہ پہلے نہیں, آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو لوگ تھے وہ یا 9 لوگ تھے وہ چلے گئے, وہ سلیب تھے, غلام تھے, یہ بچے تھے, یہ آپ کی پارٹی میں آئے تو وہ ٹھیک ہے, وہاں جائیں تو لوٹے. نہیں, ایسے نہ وہ بچے تھے نہ وہ غلام تھے, لیکن وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈر گئے, خوف میں آ گئے, دباؤ اتنا تھا, اس طریقے سے ان کو کیا گیا کہ انہوں نے آ کر اپنی پارٹی کو تبدیل کر لی. میر صاحب, وحید عالم صاحب بڑے پیارے ہمارے دوست ہیں, ایم این اے ہیں, کیونکہ یہ ان میں نہیں ہے جو لڑائیاں کرتے ہیں, تو انہوں نے اپنا پوائنٹ ہے کیا کہیں گے؟ آپ نے ان کا بات تو سن لی ہے. بالکل ایگزیکٹلی میں نے سن لیا.
میں کیئر ٹیکر ہوں, میں کسی پارٹی کا کوئی مطلب نہ نمائندہ ہوں, نہ کسی پارٹی کے ساتھ فیور کا عادی ہوں, نہ قائل ہوں. جی جی الحمدللہ میں نے حلف اٹھایا تھا کہ میں بالکل غیر جانبدار رہ کر کام کروں گا, جی جی اور غیر جانبدار ہو کر کام کیا. اگر الیکشن میں ریگنگ ہوتی تو الیکشن کے کمپلیٹ ہونے کے, پولنگ کے کمپلیٹ ہونے کے رات کے 12 بجے تک ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ آتی. جی جی لیکن الحمدللہ کوئی کمپلینٹ نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی فساد نہیں. جی میں نے تقریباً 6-7 پولنگ سٹیشنز کا خود وزٹ کیا ہے, جی جی اس میں فیمیل بھی میل بھی, ہر جگہ میں نے پوچھا, اس میں تمام ایجنٹ موجود تھے اندر. جی جی میں نے کہا کوئی کمپلینٹ, کوئی پریشر, کوئی دباؤ, باہر لوگ کھڑے ہیں. میل اسٹیشن میں گیا, کوئی کمپلینٹ, اینی تھنگ, نتھنگ, جی بالکل وی آر ویری ہیپی. تو اس کے بعد پوسٹ الیکشن میں الٹیمیٹ اٹ از آل اوور ان دی ورلڈ. جی جی ابھی حال ہی میں آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹ میں دیکھا کہ بلکہ پولنگ مطلب تو کمپلیٹ ہو گئی تھی, لیکن ریزلٹ ایز سچ ابھی اناؤنس نہیں ہوا تھا. کافی دن لگ ٹرمپ گئے. صاحب نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ ریگنگ ہو گئی, فلانی ہو گیا, فسانی ہو گیا. لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولنگ بالکل 100% نہیں, یہ صحیح جو ہو گئی 9 ہے. آدمی کلیم کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون والے کہ جی ہمارے ایم این اے تھے, الیکٹیبل تھے, ان کو آپ نے تو نہیں دباؤ میں لا کے کہیں نہیں, ان کی اس پر کوئی شک نہیں ہے. اور کس نے کیا؟ ہاں, اچھا, وہ تو اور قوتیں ہیں جو کرتی ہیں, جن کو ان کو بھی نہیں پتا بیچاروں کو. کمال ہے الیکشن کرانا. ایسے ہی ہے, میں اب آپ نے سیکھ کر ان کی دیانتداری پر کوئی شک نہیں ہے. اچھا چلو, یہ شکر ہے آپ کو کہیں کہ دیانتداری پر کوئی شک نہیں ہے. یہ میر صاحب آپ کی دیانتداری پر کوئی شک نہیں ہے پاکستان نہیں, آئی ایم تھینکفل, میں ان کا مشکور ہوں, اچھے لوگ ہیں. لیکن اگر میری اس میں دانش میں آ جاتا, بخدا میں اس وقت میرے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے, جی جی میں حلفیہ کہتا ہوں, میں کبھی بھی ہیجیٹیٹ نہ کرتا. لیکن کسی نے کوئی کمپلینٹ نہیں کیا. پوسٹ الیکشن کے بعد یہ سلسلے شروع ہو گئے ہیں, تھوڑی بہت ہولیگنس میدان میں آ گئے. یہ جو گلگت 2 ہے جہاں یعنی ری کاؤنٹنگ ہوئی تھی, پہلے 2 ووٹ پھر 96 ووٹ, تو اسی پر ساری بیس لڑائی جھگڑے کی چل رہی ہے. یہ کیا کچھ سینسٹیو علاقہ ہے وہاں؟ ایکچولی نہیں, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایکچولی یہ ہوا ہے کہ پہلے جو ڈائریکٹ پول ہو گئے تھے ووٹ, اس پر 2 ووٹوں سے وہ جیت رہا تھا فتح اللہ. جی جی اس کے بعد فالوڈ بائی پوسٹل بیلٹ پیپر آ گئے. پوسٹل بیلٹ پر ان فرنٹ آف دی آل کینڈیڈیٹس اینڈ ان دی پریزنس آف دی ایجنٹس باقاعدہ وہاں پر کاؤنٹ ہو گئے ہیں. جی جی اس کے بعد اس کے پوسٹل بیلٹ پیپر اوپر چلے گئے. گاڈ نوز بیٹر, آئی کانٹ سے کہ who has done this, بٹ جو سامنے آر او کے سامنے جو حساب کتاب ہو گیا ہے, اٹ واز انٹائرلی فیئر. اچھا, وہ آپ کا ڈومین تو دعوے ظاہر سے نہیں ہے الیکشن کمیشن کے متعلق میں کہ ریزرویشن ہے کہ وہ حکومتی نمائندوں کو, وزیروں کو ملتے رہے ہیں, پھر وہ گورنر صاحب کو ملے. نہیں, ملنا کیا اتنا بڑا جرم؟ سنیں سر, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. ماشاءاللہ ہماری عدالتیں بڑی کمپیٹنٹ, یہاں بڑی بالکل غیر جانبدار عدالت رہی ہے. ہماری چیف کورٹ کے چیئرمین صاحب نے, ہمارا جو آپ ہائی کورٹ کہتے ہیں, ہمارے یہاں ایز سچ ابھی ہائی کورٹ نہیں ہے, اس کو چیف جج کہتے ہیں ہم. جی جی چیف جج نے ہمارے منسٹر کو, ہمارے دوسرے جو وہاں سے نمائندے آئے تھے, ان کو 72 گھنٹے کے اندر یہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا. صحیح ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ بعد میں لوگ اپیل میں گئے تو سپریم اپیلیٹ کورٹ نے بائی دی ٹائم 2 دن لگ گئے. 2 دن میں وہ بات 48-72 گھنٹے بھی پورے ہو گئے, اور اس نے کہا کہ نہیں جی ابھی تو تقریباً پورا ہو گیا,
जारी अच्छा, करो। हमारा पैनल फिर आपसे एक एक सवाल करेगा। कर्नल साहब को सवाल करना चाहें, मीर साहब को लाइन नहीं, मैं तो मेरा ख्याल है मैं अप्रिशिएट करूंगा। मीर साहब से पहले भी एक आध दफा मेरी बात हुई है इसके अंदर, एंड आई थिंक ही इज वेरी कॉन्फिडेंट जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कराए, जो इनका मैकेनिज्म जिस तरीके से काम कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से देखा। बट आई वुड सिंपली से कि अब जो सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की, मेरा ख्याल है दैट नीड्स टू बी टेकन केयर उस ऑफ। पर जरा अपना टेक दीजिए, तो एडवाइस होगी ना। हेलो। ये जो इस वक्त यानी पाकिस्तान नहीं, अभी क्वाइट अंडर कंट्रोल। नहीं, यहाँ तो हेडलाइन है, मेन जो हेडलाइन है जंग की और नए वक्त की, डान की, वो इस तरह लग रहा है कि वहाँ को बहुत बड़ा कोई डिजास्टर हुआ है। कहाँ तक है? नहीं, कोई ऐसा इतना बड़ा डिजास्टर नहीं हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के सामने से निकले हैं एनाइड होकर, हियरिंग के दौरान एनाइड होकर निकले हैं। उस वक्त एवरीबॉडी वाज इन कूल माइंड और बड़े पीसफुल मैनर में बैठे हुए थे। अचानक एक ग्रुप ने आकर एक गाड़ी सामने आ गई, उसको आग लगा दिया, एंड देन कैरी ऑन एक दो गाड़ियों का जो सामने आ गए लगा दिया। उसके बाद इट वाज क्वाइट अंडर कंट्रोल। आज उन्होंने कॉल दिया था 12 बजे से 4 बजे तक। वहीद आलम साहब मैंने आपसे बात करना चाहती, वही साहब खुद डायरेक्ट बात करें। नहीं जी, हमें आपकी उस पर तो कोई शक नहीं है, इसमें आपकी गैर जानबदारी। बड़ी मेहरबानी जी। लेकिन आई एम थैंकफुल वहीद आलम साहब, गॉड ब्लेस, आई एम थैंकफुल, अल्लाह आपको कामयाब करे। मैं समझता हूं कि सारी पार्टियां हमारी पार्टियां हैं, ऑफ कोर्स, और मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान सबसे पहला हमारा जिगर है, दिल है, माँ है हमारी पाकिस्तान है। लेकिन तो हम सब हैं, सवाल ये पाकिस्तान में। उठता है जो पहले भी उठा है कि जब हमारे लोगों को ये मजबूर किया गया, ठीक है आपके लम्बे बात नहीं आई, आपके लम्बे बात आती, आप यकीनन एक्शन लेते। जिन्होंने भी उनको मजबूर किया, सवाल वो उठता है कि उन्हें तब्दील करने के लिए इलेक्टेबल थे उनको दूसरी तरफ। थोड़ा सा अगर नहीं वहीद आलम साहब, अगर आप इजाजत दे दें, मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं इसको। आप ये डिपेंड करता है कि उस आदमी पर जिसका ज़मीर इतना मुर्दा हो गया है कि वो चंद के कॉइन्स के बदले या चंद ओहदों के बदले उसने अपना ज़मीर चेंज किया। मैं तो समझता हूं कि वो लोटे हो गए, वो दल्ले उल्लू के पट्टे। अभी ये कहता हुआ डोंट से थोड़ा सा नहीं, ईमान से मैं कहता हूँ, सही है। ये इस्लाम के खिलाफ है, इसमें ये ना के खिलाफ है। इसमें अब मैं एक मीर साहब एक चीज मैं आपसे अर्ज करूंगा, ये वबा, ये इल्लत सिर्फ आपको पाकिस्तान के अंदर मिलती है। आप पड़ोस में इंडिया में चले जाएं, बांग्लादेश में चले जाएं, कोई ऐसा नहीं होता कि ये लोग पार्टी चेंज करते हो। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट यूरोप या अमेरिका की बात करते हैं, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए, मैं समझता हूं। सुने ना, इसलिए उनकी करेंसी हमसे आगे निकल गई है। एक जमाना था कि हमारी करेंसी ऊपर थी, अभी हमारी करेंसी का डाउनफॉल शुरू हो गया है। आप ठीक कह रहे हैं। हमारी करेंसी गिर गई, हमारी माशी करेंसी गिर गई, हमारा हर चीज गिर गया है। जी सर, मेरा एक सीधा साधा सवाल है और डायरेक्ट है, मुझे उम्मीद है कि उसका जवाब भी वाज़ेह होगा। ये बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से आपको किसी भी किस्म की कोई इंटरफेरेंस या कोई दबाव या इंतजामी तौर पे किसी भी तरह की तब्दीली के लिए कहा गया या मजबूर किया गया? अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, रोजी मेरे सामने है, चम्मच हमारे टकरा रहे हैं। नॉट ए सिंगल इशारा। मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, किसी ने जुर्रत नहीं किया मुझे कहने की। हो सकता है अगर मैं भी कोई बेईमानी का उनसर मेरे अंदर होता तो मुझे भी कहते हैं, लेकिन नो, नेवर। आज भी कहूंगा, कल भी कहूंगा। आपकी इनकी बात दुरुस्त है, ये जहां तक ये अपनी बात कर रहे हैं दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है कि वहां जाकर वुज़रा ये कहें जिनको हक नहीं है कि एक वोट दोगे एक ब्रिज बनाऊंगा, ये दोगे मैं पैसे दूंगा, ये दोगे मैं ये दूंगा। इलेक्शन के दिनों में इस तरह की जितने ऐलानात किए जाते हैं वो धांधली में शुमार होते हैं। वो उसमें पैसा बड़ा फेंका, ठीक है, वो नहीं, इसका जवाब दे दो अगर इजाजत है तो। प्लीज। इलेक्शन होता है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन।
बाकी एग्जीक्यूटिव जो होती है उसको ईज करती है, उसको सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, उसको मैन पावर, उसको ट्रांसपोर्ट, यही देती है। नथिंग एग्जीक्यूटिव का और कोई काम नहीं होता है। आप पर एतराज किया ही नहीं, वो भी बात हम इलेक्शन कमीशन को कह रहे थे कि तो एक्शन लेना टाइम चाहिए। काफी हो गया। मेरे साहब बहुत शुक्रिया, आप खाना खा रहे थे, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, फिर आपसे बहुत इंशाल्लाह मुलाकात मेहरबानी, होगी। बहुत शुक्रिया। अब बात तो बेदानाम ऐसा ही है, ज़ाहिर है यू हैव द राइट कि पार्टियों का हक हासिल है, लेकिन एलिगेशन के तौर पर जहाँ है सियासी पार्टियां इलेक्शन में झूठे वादे भी करती हैं और पीपल पार्टी पर भी एलिगेशन मुबैना तौर पर वो लगाते हैं पीटी, उन्होंने बहुत पैसा दिया। आप पर पैसे का नहीं है, आप वैसे लोगों को और बताते होंगे कि आ रहा है या जा रहा है, लेकिन ये है कि नाज़रीन अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए। इसके अगला मौजूद जो है मुल्क में कोरोना फैल रहा है तो पीडीएम भी जल्द से करने पर जिद है, इस पर हम बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर है जो बड़ी शदीद आई हुई है। उस सेंचुरी से भी ज़्यादा इस वक्त एक दिन की अमवात का इस वक्त जो कह सकते हैं कि रिजल्ट आया है। और सिंध में 6 बजे तक तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया गया है, यानी होटल और तलीमी इदारे तो वैसे पूरे मुल्क के ही, यानी अब दोबारा जब खुलेंगे 10 या 11 जनवरी को खुलेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस सारी एक्टिविटी और सारे समझ भी रहे हैं। बल्कि खासतौर मैं तो जब ये कहता हूँ कि कैप्टन सफदर साहब भी कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून पीडीएम के जो प्लेटफॉर्म पर जलसे करने पर बजिद है। इस तरह वजीर आला सिंध जो है वो कोरोना पॉजिटिव हैं, पीपल पार्टी जलसे करना चाहती है। और पेशावर में जो जलसे किए गए उसका जो रिजल्ट आफ्टर शॉक्स आए हैं वो इस वक्त वहाँ के काफ़ी बाजार जो पुराने बाजार थे उनको बंद कर दिया गया है, यानी वहाँ इसकी जो रिजल्ट थे वो निकल आए हैं। पेशावर इस वक्त कोरोना का शिकार की जो रेशो है वो 13% तक आगे चली गई है। तो क्या सियासी पार्टियां जो हैं वो इस मुल्क के वशीदों की रहनुमाई नहीं कर सकती, क्या उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकती? यानी इंसान की ज़िंदगी सबसे ही अहम गिनी गई है। तो पूछते हैं अपने पैनल से कि क्या है, सबसे पहले मेरा ख्याल है कर्नल साहब बताइए कि कोरोना कंट्रोवर्सी अब नहीं रही जिस तरह पहले था कि है नहीं है, साजिश है, फलान है। अब तो हम 7,000 से ज़्यादा यानी अमवात हो चुकी हैं और आपके सामने रोज़ाना यानी हॉस्पिटल जो सिंध के मतलब वो कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है और जलसे जहाँ जहाँ हो रहे हैं वापसी उसकी रिजल्ट निकलते आ रहे हैं। इस वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम खौफ की हालत में दोबारा मुब्तला हो चुकी है। एक बात शाह साहब, मैं आपसे ये अर्ज जरूर करूंगा कि दो मैं भी कोरोना की जो एसओपीज हैं आई टाइप में उसको फॉलो करता हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं इसका क्रिटिकल रहा हूँ कि नहीं ये मतलब कैसे इफेक्ट लोगों को कर रही है। मैं आपसे 2 दिन पहले की एग्जांपल एक रफली कोट करूंगा। मैं एक बेकरी में गया तो मैंने मास्क नहीं पहना था, तो उसने कहा नहीं सर, मैंने कहा मास्क पर आप ही मुझे दे दो। उसने मास्क मुझे दिया तो मैंने कहा यार ये कोरोना है क्या, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? उसने कहा सर मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्लाजा जिसमें मेरी बेकरी है इसके मालिक का नौजवान बेटा 28 साल का था, उसको एक दिन कोरोना हुआ, अगले दिन उसकी फौतगी हो गई। कहते हैं इस वक्त उसके जो वालदैन हैं, मियाँ बीवी दोनों जो ऑनर हैं इस प्लाजा के, वो दोनों इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद हैं। कहता है मैं उनके घर के ऊपर गया, घर की वीरानी मैंने देखी, बच्चों को मैंने देखा एंड आई वॉज वेरी अनकंफर्टेबल। वाई? बिकॉज वो भी उनको बाहर बाहर से मैंने हाथ मिलाया। नो व्हाट आई से, हम जो जितना मर्जी है कह लें, मैं समझता हूँ कि हमें ये कोरोना जो है जब तक ये स्पेशली अगले एक बार शायद सब 8 से 10 हफ्ते हमें बहुत सीरियसली इसको अपने ज्यादा उसका दौरानिया 15 दिन था जी, 3 दिन में पता लगा जाता जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं समझता हूँ कि किसी सूरत के अंदर भी ये 8 से 10 वीक हमारे लिए इंतहाई जरूरी हैं। यस वी ऑट टू एक्सरसाइज मैक्सिमम कॉशन। और इसके अंदर नॉट ओनली कि मैं ये सिर्फ कहूँ कि नहीं हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारी तमाम अपोजिशन पार्टीज उनकी जिम्मेदारी है
اور بشمول میرے ہم تمام عوام جو ہیں ہم سب کی ذمہ داری آتی ہے. ہم اپنی صحت کے خود ذمہ دار ہیں نا. جی ڈاکٹر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کسی صورت کے اندر بھی جو کرونا کی SOPs ہیں ہم کسی صورت کے اندر اس کو وائلیٹ نہ کریں. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ اقبال شاہ صاحب. ڈاکٹر صاحب پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً 14 لاکھ آدمی یعنی اس کا شکار ہو چکا ہے. 5.5-6 کروڑ تک یہ اس کی متاثرین پہنچ چکے ہیں. سندھ میں تو خاص طور پر اس کی یعنی زیادہ شدت ہے. تو اس طرح ملتان کا جلسہ ہونے جا رہا ہے. اس کی آج خیر کی اچھی بات تو یہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے جلسے جو ہے نا وہ تھوڑے اپنی کسی وجہ سے موقوف کیے ہیں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ملتان کا جلسہ بھی ضرور ہوگا, لاہور کا بھی ضرور ہوگا. تو کیا کریں سر؟ دیکھیں مجھے اور تمام دیکھنے والے اور آپ جو دیکھ نہیں رہے ان کو بھی یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کرونا ایک سنگین حقیقت ہے, موذی متعدی وبا ہے, ایک انتہائی مہلک مرض ہے جس سے آپ شفا یاب بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. یہ دونوں ایلیمنٹ اس کے اندر ہے. رہ گئی بات سیاست کی, ریئلی یہ میں بالکل چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, یہ صرف PTI کے لیے نہیں, یہ پیپلز پارٹی نون لیگ تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے خدارہ یہ فیصلہ کریں دل سے کہ سیاست زیادہ اہم ہے یا عوام کی صحت, لوگوں کی زندگیاں زیادہ اہم ہے. اس بات کو اپنے ضمیر کے ترازو میں تولے اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ کو لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا ہے, ان کو جلسے جلوسوں میں بلانا ہے, ان کی فیملیوں کو یتیم کرنا ہے, ان کی بیویوں کو بیوہ بنانا ہے, یا آپ نے سیاست کرنی ہے. جی بھائی دیکھیں یہ بہت ایک اہم موڑ ہے, اس کو ایک جو سب سے زیادہ آگے لگے ہوئے ہیں یہ مسلم لیگ نون والے. دیکھیں اس پہ یہ خدا رہے خود بھی ڈرے, یہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اگر غریبوں کی جانیں جائیں گی تو ان کی جان بھی خطرے میں سامنے ہے. بھائی عالم کیوں نہیں باز آتے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر حکومت وقت یہ کہہ رہی ہے, ایک بات کہ ایک وائرس ہے, اس سے احتیاط ضروری ہے, SOP پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے, چاہے وہ جلسے ہوں, جلوس ہو, ہم گھر پر ہوں, جیسے بھی. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت وقت خود یہ کہہ چکی ہے پہلے بھی کہ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے SOPs میں رہتے ہوئے. اپنی معیشت کو بند نہیں کرنا, کسی چیز کو بند نہیں کرنا, اسے چلتے رہنا چاہیے. سکول بند, وہ اس کا کریڈٹ بھی لیتے رہے, سن لینا, اس کا کریڈٹ بھی لیتے رہے. اب یہ بن گیا پولیٹیکل سٹنٹ. عمران خان صاحب نے خود کہا کہ اگر اپوزیشن جلسے جلوس بند نہیں کرے گی تو میں لاک ڈاؤن لگا دوں گا. اس کے بعد یہ پولیٹیکل سٹنٹ بن گیا. اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو جلسے جلوس کرتے رہے, اب بند کر دیا انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں کوئی وہ تو بند اسی لیے کر دیا تھا کہ بندہ کوئی نہیں تھا, پٹواری ہماری طرح وہ بھی لے کر آگے تھے. کل آج فردوس عاشق اخوان نے ریلی نکالی ہے, کون سے SOP تھا دکھائیں اگر آپ کے پاس وہ فٹنگ ہے تو. ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں, ہم اپنے جلسے جلوسوں میں کنڈیم کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں. ہم اپنے جلسے جلوسوں میں SOPs کا خیال رکھیں گے. ہم نے آلریڈی 5 لاکھ ماسک کا آرڈر دیا ہوا ہے, 5 لاکھ سینیٹائزر جو ہیں وہ ان کا آرڈر دیا ہوا ہے, اور یہ لوگوں کو باور کرا رہے ہیں کہ ان کو جو آدمی انٹر ہوگا اس کو ایک وہ دیا جائے گا, ایک وہ دیا جائے گا, تاکہ اس کی احتیاط کیا جائے. اب اتنی جلدی کیا ہے آپ کو مثلا, اتنی جلدی کیا الیکشن 2 مہینے اس کو جلسوں کو موقوف کریں؟ بات الیکشن کی نہیں ہے اس وقت. بات تو یہ ہے کہ جو کچھ دیکھیں یہ ہے کرونا, ٹھیک ہے تکلیف میں ہے, لوگ مر رہے ہیں, میں کب کہتا ہوں نہیں ایسا ہے, لیکن اس سے زیادہ لوگ میں تکلیف اس میں ہے کہ ان کی معیشت ان کا گلا کٹ رہا ہے. ادرک ان کو 800 روپے کلو مل رہا ہے, ٹماٹر ان کو 300 روپے کلو مل رہے ہیں, ان کے گھروں کے حال تو جا کر دیکھیں. یہ ساری باتیں درست ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کا ٹاپک وہ نہیں ہے. ٹاپک یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا گزارا کیسے کرنا ہے, پوائنٹ آف آ گیا. کلن صاحب کور کمانڈر میٹنگ آج بڑی اہمیت کی حامل اس لیے ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ افغانستان گئے ہوئے تھے, اور ان کا جو پہلا دورہ تھا اور استقبال بھی خاص طور پر ان کا جو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا, اس میں بڑی سینسیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں, ان میں بڑی میٹنگز ہیں, علاقہ سلامتی ہے, اور جو آپریٹ سے ہو رہا ہے انڈیا, وہاں 12-13 ان کی کونسل خانے تھی, وہاں یعنی ایک ایک چیز کا ثبوت دیا گیا ہے وہاں جا کے. کہ اس سے پہلے آپ کو تو خیر غالباً پتہ ہے ISPR نے سارے ثبوت, آڈیو ویڈیو سب کچھ دے دیا کہ یہ اتنا فنڈ بھی انہوں نے بتا دیا کہ اتنا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کے لوگوں سے مل کے پاکستان کو یعنی نقصان پہنچانے کے لیے. تو آج اسی سلسلے میں کور کمانڈر میٹنگ پر بھی یہی موضوع زیر بحث رہا, کیا کہیں گے؟
بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو کور کمانڈرز کی میٹنگ تھی اٹ واز سرٹنلی پچھلے میٹنگ کے مقابلے میں ان بٹوین جو کچھ ہوا، جس طرح کی آپ نے تذکرہ بھی کیا ہے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، اور ان کے ساتھ آپ کے فارن منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر جس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں، جو ثبوت آپ لے کر آئے، شواہد سامنے لے کر آئے اباؤٹ ہوم انڈیا کے بارے میں، اور جس طرح کے وہ کیمپ چلا رہے ہیں انڈیا کے اندر بھی افغانستان کے اندر بھی، اور پھر بالکل پرائم منسٹر کا ایک لحاظ سے افغانستان کا وزٹ کرنا، اور پھر وہاں پہ افغان قیادت کے ساتھ، ڈو یو تھنک کہ جو اسی طرح امریکن کونسلیٹ کا آرمی چیف سے ملاقات کرنا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی سارے اٹ از ناٹ اونلی کہ آپ یہ کہیں جی کہ انٹرنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، آپ ایکسٹرنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، ایل او سی کی بات کرتے ہیں. انڈیا جس طریقے سے وہاں پہ نہتے ہمارے جو بہن بھائی ہیں ہماری سائڈ کے اوپر، ان کے گھروں کے اوپر جس طریقے سے گولہ باری سارا کچھ کر رہا ہے، دیٹ از سمتھنگ ویری سیریس. 700 آدمی تو باقاعدہ انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر موجود ہیں جو اس کا ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اچھا اب اس کے بعد کیا ہے کہ ایک تو نیچرلی کور کمانڈرز کی کانفرنس کے اندر انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی کے میٹرز، جیو پولیٹیکل آپ سچویشن کو آپ اوورآل دیکھتے ہیں، اس ریجن کی سچویشن کو سارا دیکھتے ہیں، ہاؤ دا تھنگز آر کمنگ اپ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ان ساری چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا اور آگے لے کے چلنا ہے. جو کچھ انڈیا نے پاکستان کو پچھلے 18-19 سالوں کے اندر بلیڈ کیا ہے، جو کچھ کیا، وہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کے سامنے لائی جانی ضروری ہیں، فیٹف کے سامنے لائی جانی ضروری ہیں. یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا جانا حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ انتہائی ضروری ہے. اور یہ اٹ از دس انڈیا جو کہ پاکستان کی اس وقت کی حکومت کے تعلقات جو ہے وہ نامسلم نہیں دیکھیں میں ایک آپ سے بتاؤں، اگر آپ مسلمان، میں ایک آپ سے عرض کروں گا، مسلمان ممالک کی اگر آپ بات کرتے ہیں، آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو یا پھر سعودی عرب کو ہمیں بات کرنی چاہیے نا، کیا اس نہج کے اوپر آپ نے دیکھا امریکہ کے ساتھ اور پھر اسرائیل کے ساتھ؟ میں اسٹل آئی ڈونٹ بلیو کہ اسرائیلی پرائم منسٹر جو ہے سعودی عرب کا ایک لحاظ سے دورہ کیا، بیکاز اگر آپ کو یاد ہو آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، لوگوں نے کہا تھا جی کہ نہیں وہ اسرائیل کا جہاز جو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترا، اور جس نے وہ خبر نکالی تھی اس نے پھر اس کی تردید کی تھی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. ٹل سچ ٹائم کہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ساری چیزیں سامنے نہیں آتی. سو واٹ آئی سے کہ یہ تو اسلامک ورلڈ کو آپ دیکھ لینا، کشمیر کے ساتھ آپ کے ساتھ کس طریقے سے ایک لحاظ سے کھڑے ہوئے ہیں. آج تک تو آپ یہ دیکھیں نا، جو او آئی سی کا اجلاس ہوا نہیں کشمیر کے اوپر. مقصد فرسٹ پاکستان، کیونکہ فرسٹ امریکہ جو نعرہ تھا وہ انہوں نے تو اس کو ثابت کر دیا ہے کہ فرسٹ امریکہ، اس وجہ سے وہ کافی ملکوں نے اس کو ڈاپ بھی کیا اور ہندوستان بھی ڈاپ کر لاسٹ میں. فرسٹ امریکہ میں تو سارے آتے ہیں، پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں، پاکستان کی رولنگ کلاس، آرمی، سارے ادارے، کیونکہ ملک جب تک مضبوط نہیں ہوگا تو کیسے مقابلہ کریں گے؟ دیکھیں سر، معاشی طور پر مضبوطی کی میں بات کروں گا. پاکستان میں 13 سال بعد پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کا ہدف، اس کا چیلنج قبول کرتا ہوں. اور میں آج کی جو میری اطلاعات ہیں، آپ صبح اخبارات میں دیکھ لیجئے گا، پاکستان کے پاس ٹیکسٹائل سیکٹر میں اس کی لائٹ پروڈکٹس میں اتنے آرڈرز آ گئے ہیں کہ ان کو پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے. 1,48,00,000 کپاس کی گانٹھیں ہیں جو فروخت ہو چکی ہیں، اور ابھی 62 لاکھ کا اور ٹارگٹ ہے. ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کاٹن بچی نہیں. پاکستان دنیا میں کاٹن کا 10% حصہ پیدا پاکستان میں ہوتا ہے، اور اس کو 20 گنا بنانے کی ضرورت ہے. عمران خان نے ساری اقدامات کی ہیں. بات آپ نے سنی، مطلب کور کمانڈر میٹنگ یا وزیر اعظم کا دورہ، اور آپ لوگ دیکھتے بھی رہتے ہیں، شک تو کسی کو ہے نہیں. ان حالات میں بھی، ایک تو کرونا، اور ان حالات میں بھی اگر سیاسی جماعتیں ان جلسوں کو کنورٹ کر لیں یہ پاکستان کے اسٹرینتھن کے لیے کہ ہم اکٹھے ہیں، تو ظاہر دشمن تو کم از کم ان کا ایجنڈا پورا نہ ہو سکے. یہ آپ پر بھی ایک اچھا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہیں کہ اپوزیشن بھی ملک کی سلامتی کے لیے سوچ رکھتی ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کی کسی بات سے اتفاق نہیں کرتا. کبھی موقع رکھے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیکسٹائل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے. دوسری بات یہ ہے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہم سب کو مل کر ملک کے استحکام کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن 2.5 سال سے ہم قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں، ہماری کوئی بات سن نہیں رہا. آج بھی میں کہتا ہوں، جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، دشمن تو دشمن ہے، وہ تو خلا ڈھونڈے گا، وہ تو اس پر وار کرے گا، وہ تو آپ چونکے گا نہیں. جہاں اس کو بہت خوبصورت بات کی آپ نے، جہاں اس کو ملے گا وہ کرے گا. یہ ہماری اپنی ہے کہ ہمیں مل کر بیٹھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ملک کا جو استحکام ہے، سیاسی استحکام ہے، معاشی استحکام ہے، ہم نے سب نے اس کو اکٹھے مل کر کیسے لے کر چلنا ہے. یہ تو کوئی سوچ نہیں رہا.
बहुत शुक्रिया, पैनल का शुक्रिया अदा करते। नाज़रीन, जो कंक्लूड किया कि मुल्क जो है अंदरूनी और बैरूनी खतरात में घिरा हुआ है, उधर कोरोना मुल्क के अंदर इस वक्त पूरी शिद्दत से मौजूद है। मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपनी ज़िद से बाहर निकल के अपोजिशन जमातों के साथ जो है कि आगे बढ़ के उनके साथ बात करनी चाहिए। ये अपने लोग हैं जिनके आप दिन भर रात कहते रहें कि मैं उनको किसी किस्म का भी NRO नहीं दूंगा, वो अलग बात है, वो अदालत फैसला करें। आपका तो इसमें मैं नहीं समझता कोई रोजाना बात करना कोई किसी तौर भी जस्टिफाइड है। और तमाम हुकूमती मशीनरी एक ही बात पर उनको ये टेंशन है कि हम NRO नहीं देंगे। भी NRO की बात से आगे बढ़ें। मुल्क जिन खतरात में घिरा हुआ है आपके सामने है, अफगानिस्तान से ऑपरेट होने वाले दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और कोर कमांडर मीटिंग जो है उसके जो एजेंडा आ गया था वो अभी आपके सामने है। कोरोना मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी बेरोजगारी और मुआशी हालात को खराबी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो क्या इस टाइम हम इकट्ठे नहीं हो सकते? मैं समझता हूँ कम से कम ये तो हुकूमत का फर्ज है कि वो अपोजिशन के साथ किसी भी किस्म के राब्तों को आगे बढ़ाए ताकि मुल्क खुशहाली की तरफ जाए और पाकिस्तान मजबूत होगा तो फिर दुनिया में हम अपने मसाइल को हल कर सकेंगे। और पाकिस्तान अगर मजबूत होगा तो हम भी यहाँ रह के मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी समझेगा कि पाकिस्तान हमारा है। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। आप अपना खाना का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।